میرا سوال سنت اور حدیث کے متعلق ہے اور ان کا جو باہمی تعلق ہے۔ یہ سنت کی یہ ڈیفینیشن تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا؟ جیسے انجینئر صاحب بھی اپنے متعدد لیکچرز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سنت کا سب سے مستند اور معتمد ریٹن ریکارڈ ہو سکتا ہے تو وہ ذخیرہ حدیث ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں سنت کو ویریفائی کرنا ہے، اس عمل کو ویریفائی کرنا ہے آج کے ڈیٹ میں، تو سب سے اچھا ذریعہ تو وہی ہے کہ اگر مجھے ویریفائی کرنا ہے کہ صحابہ اکرام اس سنت پر کیسے عمل پیرا تھے، تو وہ میں حدیث کے ذریعے کروں گا۔ تو اس پر آپ کا کیا اعتراض ہے اور وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی دانش۔ دیکھیے، جو ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے آتا ہے نا، جب آپ اس کو انالائز کرتے ہیں تو اس کو انالائز کرنے کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو جن لوگوں نے مرتب کیا ان کے پیش نظر ہی یہ نہیں تھا کہ وہ دین کی ایک مستقل بذات انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہدایت، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو عملی احکامات پہ مبنی ہیں، ان کی کوئی فہرست ذخیرہ حدیث میں درج کرتے ہیں۔ یہ چیز حدیث کے ذخیرے کا انالیسس کر کے دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے واضح ہو جاتی ہے اور ان لوگوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ دو سوالات ہیں۔ پہلے سوال کو ہم لے لیتے ہیں۔ اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کا ریکارڈ اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا پورا انیشیٹ کرنے کا پروسیس، اس کی پوری حرکیات، اس کا لاہ عمل، اس کے حدود و شرائط، ان سب چیزوں کو ایک ترتیب سے لکھنا ہے اور اگلی نسلوں کو منتقل کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی صحابہ ایمان لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا، اس قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق قرآن مجید لکھ رہا تھا، جس کے پاس جو وسائل تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن ہی میں بیان ہونے والے جو عملی احکامات ہیں ان کی ادائیگی کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے لکھوایا، تو سب سے پہلا سوال جو اللہ کے پیغمبر کے عمل پر پیدا ہوگا وہ یہ کہ لکھوانے کا یہ عمل بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو مرتب کروایا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جن عملی احکامات پر عمل کرنے کا آپ کو پابند کر رہا ہے وہ قرآن کا اسی طرح سے حکم ہے جس طرح قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کی ناگزیر ذمہ داری تھی کہ وہ دین کے ان احکامات کو دنیا تک پہنچانے آئے تھے، تو اگر ان کے پیش نظر عملی احکامات کی بھی کوئی فہرست بنوانا تھا تو قرآن مجید ہی کی طرح ایک الگ سے ایک ان لوگوں کو بتایا جاتا کہ سنت کی فہرست میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ان کو اس طریقے سے ان اعمال کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے مجھے کہا ہے کہ نماز پڑھو، تو میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں آپ یوں کھڑے ہوں گے، 180 ڈگری کانوں کی لو تک ہاتھ کو لے کے جائیں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں جھکیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر جتنے مسائل ہیں وہ سب کچھ اس میں وہ لکھوا دیتے۔ تو ذخیرہ حدیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس ذخیرے کا انالیسس کر کے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اسی سوال سے متعلق کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ کام کرنا ہوتا تو پھر حدیث کا ذخیرہ مرتب نہ ہوتا۔ حدیث جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ کا نام ہے۔ ایک شخص اپنی ایما پر ایک بات سنتا ہے، اپنے حافظے سے آگے منتقل کر دیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام لکھ کر کروانا تھا تو پھر وہ تمام کے تمام مسلمانوں تک پہنچانا آپ کی دینی ذمہ داری تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ قرآن مجید تو بتائیں تمام مسلمانوں کو، وہ لکھیں بھی، یاد بھی کریں، اور سنت کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کریں کہ وہ چند لوگوں کی ثوابدید پر آپ چھوڑ کے چلے جائیں، جس میں دین کا اتنا بڑا مستقل بذات عملی حصہ موجود ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آگے اس کے بارے میں یہ بحث کریں۔ ہم نے حدیث کیا ہے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ اکرام ذخیرہ حدیث کے بارے میں عہد بعہد کیا رویہ رکھتے تھے۔ تو اس میں جو سب سے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا ابوبکر، انہوں نے اپنے ذخیرے کو آگے پہنچانا تو درکنار جلانے تک کی بات کر ڈالی کہ بھئی اس سے اختلاط پیدا ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کے پیغمبر دین کا ایک مستقل بذات نوشتہ ہدایت عملی احکامات کی فہرست اس ذخیرے میں منتقل کرنا چاہتے تھے اور آپ نے یہ کی،
تو یہ ان سارے سوالوں کا کیا جواب ہے؟ پھر آگے بڑھیے، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ذخیرہ حدیث کے ذریعے، آپ نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارے سامنے وہ ذخیرہ آ گیا ہے، اس ذخیرے کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد کسی ایک جگہ پر ایک ہی چیز کو لے لیں۔ سب سے واضح چیز نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اس ذخیرے میں سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، میں نے جس وقت گاندھی صاحب کی فکر کا طالب علمانہ مطالعے کا آغاز کیا تو جس طرح یہ اضطراب آپ کو پیدا ہوتا ہے ہمیں بھی پیدا ہوا، سب سے پہلے اس چیز کو ویریفائی کیا کہ جو نماز میں آج پڑھ رہا ہوں، اس نماز کے حدود و شرائط، اس نماز کی سنن، اس نماز کے قاعدے، اس نماز کی رکعتیں، اس نماز کے قانون، اس کو میں حدیث کے ذخیرے سے نکال کے لے آؤں۔ آپ یقین جانے مجھے ناکامی ہوئی، اس لیے کہ وہاں پر جو چیز زیر بحث ہے وہ سرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ وہ تو نماز کو ایک مانی جانے والی حقیقت سمجھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے ان کیفیات کو صحابہ کرام نے دیکھا اور آگے منتقل کر دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر نماز کے اوقات میں اول وقت میں نماز پڑھتے تھے یا تھوڑی تاخیر سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے نماز کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کیسے ادا کیا کرتے تھے، رکوع کی کیا کیفیت تھی، سجدوں کی کیا کیفیت تھی، یہاں تک کہ یہ تو آ جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی سفر کے موقع پہ قصر کر لی، لیکن قصر نماز کی کیسے جائے گی؟ اس کے اندر ان رکعتوں میں جن میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان کو 2 کیا جائے گا، اور جو مغرب کی ہے اس کو پورا پڑھا جائے گا۔ یہ قانون کا ہے، وہ تک بیان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے کہ حدیث کی کوئی اہمیت کم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو ایک طرف رکھ دو، اجماع اور تواتر سے لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ عملی احکامات تھے، وہ عملی احکامات تھے۔ ایک تو ان سے لوگ ناواقف نہیں تھے، اگر لوگ ناواقف ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر اور قرآن مجید کے ذمہ یہ تھا کہ وہ ان اصطلاحات کا تعارف کراتی۔ صلاۃ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے مسمى، ان کے مصداقات پہلے سے موجود تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس قوم میں آ کر نماز کی بات کی، حج کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، جو ان چیزوں سے واقف ہے، جو ان کو ادا کر رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیں ہوتی تھیں، حرم شریف وہاں پر تھا، حج ہوتا تھا، اعتکاف ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف ہی کی روایت ہے جو غار حرا میں آپ کو ملتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے خود عمل سے پیچھے سے پرسیو کی، ان میں اللہ کی ہدایت کے مطابق تجدید کی، ان کی اندر کوئی خامی تھی، کوئی غلطی تھی، اس کو ٹھیک کیا۔ بلکہ خود قرآن مجید نے جو پیچھے سے سنن چلی آ رہی ہیں ان کے اندر جو بدعات شامل تھی ان کو موضوع بنایا۔ آپ ذرا حج کے بارے میں پڑھیں قرآن مجید میں، تو کہیں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ آؤ میں تمہیں حج انیشیٹ کرنا سکھاتا ہوں۔ روزوں کی فرضیت کی اگر آپ روایت قرآن مجید میں آیت کو پڑھیں تو وہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب روزے فرض ہو چکے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات ہیں، تم جانتے ہو یہ کون سے دن ہیں، قرآن مجید میں تو کہیں نہیں آیا۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کی براہ راست ہدایت کو لے کر اس چیز کو جاری کر رہے ہیں، اور وہ عملی چیزیں ہیں، اور عملی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو لکھ کر منتقل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آج بھی ہمیں بھی کوئی عملی چیز منتقل کرنی ہوتی ہے تو ہم لکھ کر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کو ایکسرسائز ہی سکھانی ہو کہ اس طرح کھڑے ہو، اس طرح ٹانگیں کھولو، اس طرح نیچے جھکو، تو آپ کو فزیکلی پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر اس قوم میں موجود تھے، اور اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اس میں نمازیں پڑھی، اس میں حج کیا، اس میں زکوٰۃ کی چیزوں کے بارے میں ان کے ساتھ معاملات کیے۔ ان سب کو مسلمانوں کے کسی ایک فرد نے نہیں سنا، نہ سن کے اس نے کسی کاغذ پہ لکھ لیا جو 200 سال بعد کسی کتاب میں سامنے آیا، اور اس کے اوپر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، یہ روایت تو منقطع ہے، یہ روایت تو مرسل ہے۔ انہوں نے لوگوں کو وہ سارے کے سارے اعمال سکھائے اور ان اعمال کو آگے منتقل کر دیا گیا۔ اب سوال جو رہ جاتا ہے وہ یہ کہ میں آج ویریفیکیشن کا عمل کیسے کروں گا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے اپنی اس 23 اعتراضات سیریز میں جب گفتگو کی ہے، حدیث کیا ہے، تو لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ علم کی روایت کو سمجھیں۔ یہ بات ہم پہلی دفعہ آج نہیں کر رہے، علم کی روایت کو جانیں۔ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے سمجھایا یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ آپ دور اول کو دیکھیں گے،
آپ متوسط دور کو دیکھیں گے اور آپ آخری دور کو دیکھیں گے، اس دور کی جو تاریخ ہے کہ اس میں مسلمان بطور دینی اعمال کے کن چیزوں کو مشروع سمجھتے ہیں، وہ ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، وہ اصلاً ذخیرہ فقہ کے اندر ہے۔ تو اب آپ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھو حدیث کو تو مانتے نہیں، اس کی جگہ فقہ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ کھڑا ہم نے اللہ کے پیغمبر کو کیا ہے، انہوں نے یہ اعمال آگے منتقل کیے ہیں۔ ہم آج بیٹھ کر اگر ان کی ویریفیکیشن کا عمل کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے عہد کو دیکھیں گے، اس کے بعد متوسط عہد کو دیکھیں گے، اور پھر شروع سے دیکھیں گے کہ کیا یہ معاملہ بعد میں تو شروع نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے ہاں ایک دینی عمل کے طور پہ مشروع سنت رائج ہے نو مولود کے کان میں اذان دینا۔ جس وقت مسلمانوں میں یہ فکر غلبہ پانے لگی، جس کا آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ سنت کا حصول تو خبر واحد اور یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے اس سے بھی کیا جائے گا، تو اس میں معاملات خلط ملط ہوئے، تو لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی انہوں نے اپنے عہد کو دیکھا، متوسط عہد کو بھی دیکھا، لیکن پہلے عہد کو نہیں دیکھا۔ تو جب پہلے عہد کو جا کر ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو روایت ہی ثابت نہیں چاہیے جائے کہ اس کو سنت قرار دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے علم کے اس محکم ذریعے کے ساتھ دین کے اعمال کو منتقل کیا ہے جس میں غلطی کا امکان یہ عقلاً محال ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد، حجۃ الوداع کے موقع پر ہی تعداد لاکھ سے زائد پہنچ گئی ہے، وہ سب کے سب جمع ہوں اور کہیں آج سے ہم جھوٹ بولیں گے، اور اس کے بعد نماز کی رکعتوں کو تبدیل کر دیں اور جو کچھ سنتیں اللہ کے پیغمبر نے ان کو سکھائی ان کو تبدیل کر دیں۔ یہ وجہ ہے اس میں جو لوگ عام طور پہ حدیث کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اجماع اور تواتر کے مقابلے میں، ان کو اندازہ نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ دین کا مستقل بذات حصہ ہے جو قیامت تک میں نے اپنانا ہے، اس کے لیے جو میڈیم مجھے وہ دیتے ہیں اس میڈیم کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ظنی ہے، یعنی اس پر ہمارے علم کا اتفاق ہے کہ اس میں غلطی اور صحت دونوں کے امکانات ہیں۔ پھر اس میڈیم سے جب کوئی آپ چیز اخذ کرتے ہیں تو وہ میڈیم بتاتا ہے کہ میں انیشیٹ نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے جب انسان کی بنیاد غلط ہو جائے تو پھر ادنا مماثلتیں تلاش کر کے وہاں سے نماز برآمد کی جاتی ہے، وہاں سے زکوٰۃ برآمد کی جاتی ہے، اور پھر چونکہ اصول بنا لیا ہے کہ جی یہ تو ضمنی ماخذ ہے، اور پھر ایک دوسرا اصول بنا لیا کہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں اس میں قطعی ماخذ سے استدلال ہوگا، تو پھر قرآن مجید کی طرف جایا جاتا ہے۔ کبھی آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، ہدایہ اٹھا لیں، قدوری اٹھا لیں، یا آپ کنز الدقائق اٹھا لیں، آپ اس میں نماز کی فرضیت کی بحث نکالیں۔ اردو میں موجود بھی ہیں یہ کتابیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہیں، ترجمے ہو چکے ہیں اس کے۔ تو نماز کی فرضیت کی آپ بحث وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، اور فرائض کہاں سے ثابت ہوتے ہیں؟ قرآن مجید سے۔ آپ کہہ رہے ہیں نماز حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ قرآن مجید کو لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے ان کے علم کا کہ وہ فرض کو فرض اس وقت تک نہیں قرار دے سکتے جب تک قطعی ماخذ سے استدلال نہ کیا جائے، تو ضمنی ماخذ ہے۔ تو اس کے لیے ایسی ایسی آیات سے رکوع نکالا گیا ہے، ایسی ایسی آیات سے تکبیرات نکالی گئی ہیں کہ ان آیات کو آپ پڑھیں تو سرے سے وہاں پر اس لفظ کا معنی تکبیر نہیں ہے۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے جو یہ ہمارے اساتذہ نے جو خدمت کی ہے اصل میں وہ چیزوں کی پلیسمنٹ درست کی ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ حدیث ہمارے یہاں قابل التفات ہے، قابل حجت ہے، اس کے اندر اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہم نے ماننا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پیغمبر جس بات میں فیصلہ کر دے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو پلیسمنٹ ٹھیک کی ہے اور اس خلجان کو ختم کیا ہے جو کچھ ہمارے علم کو لاحق تھا۔ اگر آپ اس کی عہد بعہد تصویر دیکھنا چاہیں تو ہمارے فاضل حدیث دوست عمار خان ناصر صاحب کی کتاب قرآن و سنت کا باہمی تعلق دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بتایا ہے غامدی صاحب نے کہ قرآن اصل ماخذ ہے جو پیغمبر نے دیا ہے دین کے سورسز کی حیثیت سے، اور دین کا سورس کون ہے روئے زمین پہ؟ اللہ کے پیغمبر کی ذات والا صفات۔ تو وہ جو بحث لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو حدیث کو نہیں مانتے اور پیغمبر کی حیثیت کو نہیں مانتے، تو ختم ہو گئی۔ یعنی ہمارے نزدیک تو یہ بحث ہی نہیں ہو رہی حدیث کے اندر کہ یہ ضنی ہے، یہ قطعی ہے، یا یہ وہی یہ غیر مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ پیغمبر کا فیصلہ ایک شخص سے مجھے مل جائے، میں اس کو دین کی روشنی میں دیکھوں گا، ویریفیکیشن کا عمل کروں گا، اس لیے کہ پیغمبر میرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔
یہ کرنے کے بعد میرے لیے اس کی حیثیت وہی ہے جو سنت کی حیثیت ہے، اس لیے کہ قرآن کے امتثال میں سنت کو ادا کرتا ہوں، تو قرآن ہی کا امتثال ہے کہ پیغمبر کے فیصلے تم تک پہنچ جائیں تو ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ یہ بات البتہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کے پابند ہیں، پیغمبر بھی دین کے پابند تھے، آپ مجھے پیغمبر کی نسبت سے کوئی ایسی بات لا کے بتاتے ہیں جو دین کے فور کارنر سے باہر ہے، جو قرآن مجید کے خلاف ہے، تو پھر میں اس بات کی تعویل کروں گا اور میں کہوں گا کہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر کبھی بھی قرآن مجید سے زائد، قرآن مجید کو منسوخ کر کے، قرآن مجید پہ کوئی اضافہ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیٹیگرائزیشن کا عمل ہم نے کیا اور بتایا کہ حدیث کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی تاریخ ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہے، دین پر آپ کے عمل کا نمونہ ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہیے، اس کو آپ سنت کہتے ہیں تو اس سے خلط مبس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے پوری کی پوری ہماری بات۔